اب آپ کے سامنے سرکار علامہ ساجد تقوی صاحب آؤ مظفر کا سر کرسی ہے لیکن میز میں بٹا گیا. اچھا جی اٹھو جی شبیر صاحب اے میز چکو. آل محمد. پھر بھی اپنی زبانوں کو معطر کر لیں آل محمد کے دور سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحت والقائلون ولا یوصی نواہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووطد بالصخور میدان ارضہ. یہ امام الکلام امیر المومنین کا اپنا کلام جس نے اپنی توحید کی حمد و ثنا کی ہے. صلوات. والصلاة والسلام علی سیدتی و مولاتی بنت رسول اللہ. نبی علیہ السلام کی شہزادی کے القاب کی تلاوت کر رہا ہوں. ایک ایک لفظ کی اگر شرح کر دی جائے سمندر ہے. اگر کوئی اس وقت مریض بیٹھا ہے، شہزادی کے القاب کی تلاوت میں نے کرنی ہے، اس نے صرف درود پڑھنا ہے، اور جب تلاوت میں مکمل کروں گا جہاں اسے تکلیف ہے اپنے ہی پھونک لگا دینا، دیکھنا شفا ہوتی ہے یا نہیں. التی ہی ام السبتین وَأَكْبَرُ حُجَجِ اللَّهِ عَلَى الْخَافِقَيْنِ وَرِحَانَةُ سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى وَالْكَلِمَةُ التَّقْوَى وَالْعُرْوَةُ الْوُثْقَى وَالسَّيْدَةُ الْعُظْمَى وَسِتْرُ اللَّهِ الْمُرْخَى وَالْمَرْيَمُ الْكُبْرَى وَالْإِنْسِيَّةُ الْحَوْرَى والبطول العذرا. عذرا اسے کہتے ہیں کہ عیسیٰ گود میں بھی ہے اور پھر بھی باقرہ ہے. یہ لفظ عذرا کی شرح ہے. عیسیٰ ہاتھوں میں بھی ہے اور پھر بھی باقرہ ہے. والحرۃ بیضاء وام ابیہا وملکۃ الانبیاء والصدیقۃ والطاہرۃ والزکیۃ والراضیۃ والمرضیۃ والمبارکۃ والمحدثۃ. اب جس نام کی تلاوت کر رہا ہوں اس کے معنی ہے کہ جہنم کی آگ سے چھڑانے والی. جہنم کی آگ سے جو چاہتا ہے کہ مجھے چھڑائے وہ شہزادی کے استقبال کے لیے کھڑا ہوگا. کھڑے ہو کر ہم سب کھڑے ہوں گے، درود پڑھ کے آگے آگے آ جائیں گے تاکہ گلدستہ ہو جائے گا. والفاتمۃ. آگے آگے تشریف لائیں، گلدستہ ہو جائے. وَعَلَى أُمِّهَا وَعَلَى أَبِيهَا وَعَلَى بَهْلِهَا وَعَلَى بَنِيهَا وَعَلَى بِنْتِهَا عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى أَعْدَاءِ فاطمة الزہرا. خاتون جنت کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت.
وعلی اعداء امہا، شہزادی کی والدہ کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت، وعلی اعداء ابیہا، شہزادی کے بابے کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت، وعلی اعداء اہلہا، شہزادی کے وارث امیر المومنین کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت، وعلی اعداء بنیہا، شہزادی کے شہزادے حسنین کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت، وعلی اعداء بنتہا، شہزادی کی شہزادی ثانی زہرا کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت۔ اللہم لعن من آذى فاطمۃ الزہرا، خدایا تیری ہر اس کمینے شخص پہ لعنت جس نے خاتون جنت کا دل دکھایا تھا یا دل دکھا رہا ہے یا دل دکھائے گا۔ دیکھیے ہمارے مذہب میں حضور فروعات میں تبرہ بھی ہے تولا بھی ہے، بھائی بولو نا، دونوں چیزیں ہیں۔ تبرہ اور تولا میں فرق کیا ہے؟ تولا بھی ہے تبرہ بھی ہے، لیکن فرق تو کچھ ہوگا نا۔ تولا میں ریاکاری ہو سکتی ہے، دو نمبری ہو سکتی ہے، حیدری، کیونکہ دل میں کچھ اور ہو، بولا آپ کو سلامت رکھے، خوش آمدن کچھ اور ہو، لیکن جو تبرہ ہے نا، جو دل میں ہوگا وہ زبان سے نکلے گا۔ یہ تبرہ ہے نا، اس کی قرآن سے قیمت بتا دوں؟ بولو بولو، جو قرآن سننا چاہتے ہیں وہ بولیں۔ تبرے کی قیمت قرآن سے پیش کر رہا ہوں، یہ جو آپ اکٹھے ہوئے ہیں اس کی قیمت قرآن سے پیش کر رہا ہوں۔ یہ بیٹے نے جو آسن نے زیدی نے یہ جو اہتمام کیا ہے، اس کی قیمت قرآن سے پیش کر رہا ہوں کہ اس کی کوئی قیمت بھی ہے۔ جب تک قیمت نہیں پتہ ہوگی اس کی قدر کیسے ہوگی؟ توجہ فرمانا، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، قرآن مجید کی آیت ہے فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، قرآن میں نے پڑھا، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ نبی کو حکم ہوا کہ یہ یہودی جو ہیں مدینے کے عیسائی بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، عیسائی کہتے ہیں، قرآن پڑھا میں نے، میرے حبیب ذرا بلاؤ ان کو اور ان کو بلا کر پوچھو فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ، تم جو مومن ہو تو پھر پہلے نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ اگر تم مومن ہو، قرآن پڑھا ہے میں نے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ، تو پھر پہلے نبی کو کیوں قتل کیا؟ وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو نہیں قتل کیا، وہ تو 5000 سال پہلے قتل ہو گئے۔ نبی فرماتے ہیں تم نے قتل کیا۔ وہ کہتا ہے کیسے ہم نے قتل کیا؟ تو نبی نے فرمایا شرع کی، چونکہ تم نے قاتلوں سے نفرت نہیں کی لہذا تم بھی قاتل ہو۔ یا رسول علی ولی اللہ، تو آپ یہاں کس لیے بیٹھے ہیں؟ زہرا کے دشمنوں سے نفرت کے لیے۔ اگر تو ہم نفرت نہیں کریں گے تو پھر ہمارا بھی مولا کے دشمنوں میں شمار ہو جائے گا۔ توجہ ہے؟ تو حضور
جی چاہ رہا ہے پہلی میری آپ کے سامنے حاضری ہے. ویسے الحمدللہ پورا ورلڈ مجھے جانتا ہے. آسٹریلیا میں میں نے 100 گھنٹہ ولایت پہ پڑھا ہے. 100 گھنٹہ. مقصد ولایت، ضرورت ولایت، تصرف ولایت، اہمیت ولایت، عظمت ملا ولایت، مقام ولایت. 100 گھنٹہ. اگر یوٹیوب پہ دیکھنا ہے تو علامہ ساجد تقوی فیڈ کریں، آپ کو مل جائے گا آسٹریلیا میں. آج میرا جی چاہ رہا ہے، مجھے آپ کا مزاج میں نے دیکھا ہے، میں نے اپنا پورا گفتگو کو بدلا دی. میں چاہتا ہوں آپ سب مجھے حلالی اور موالی نظر آ رہے ہیں اور آپ کے چہرے مجھے خوبصورت نظر آ رہے ہیں، لیکن ایک دو حدیثیں سن لیں پھر شروع. ایک دو حدیثیں نہج البلاغہ میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ما ازمر احد شیئا الا ظہر فی فلتات لسانہ و صفات وجہہ، کہ جتنی بھی محبت ہمارے موالی کے اندر ہوگی کیسے تمہیں پتہ چلے گا؟ مولا فرماتے ہیں ہمارا ذکر چھیڑنا اس کی زبان کی نوک بھی بتائے گی تو چہروں کے صفحات بھی بتائے گی. چھیڑوں ذکر. آج میرا جی چاہ رہا ہے واللہ اسی وقت ممبر پہ آ کر، حالانکہ میں نے رستے میں کسی نے کہا یہ پڑھیں، کسی نے کہا یہ پڑھیں، تو میں نے کہا یہ پڑھوں گا، لیکن جب ممبر، میں کہہ رہا ہوں کہ آج آپ کو بالکل خالصتاً ولایت نہ سنا دوں نہج البلاغہ میں، لیکن ایک دو قیمتیں میں آپ کو بتا دوں. قیمتیں نعرہ حیدری، جنہوں نے یا علی کہا ہے ان کو قیمت بتا رہا ہوں. یہ جو یا علی کہا ہے اس کی وہ قیمت بھی ہے تو تب قدر ہوگی نا. بہار الانوار کی جلد 38 میں یہ حدیث موجود ہے. میرا چھٹا امام فرماتا ہے، صادق امام فرماتا ہے، زمانے کی حجت فرماتا ہے، فرماتے ہیں کہ من قالا یا علی مرتن واحدہ، جب کوئی موالی ہمارا ایک مرتبہ کہے گا یا علی، میں شعر نہیں پڑھ رہا، خطابت کے جملے داد کے لیے نہیں پڑھ رہا، کلام صادق پڑھ رہا ہوں. کہتے ہیں من قالا یا علی، حضور مرتن واحدہ، جب کوئی آدمی ایک مرتبہ کہتا ہے نا یا علی، ثوابہ کا ثواب ہے، اس کا ثواب کیا ہے؟ تو زمانے کی حجت فرماتی ہے 16,000 قرات للقرآن انا الذی اختمہ، میں زمانے کی حجت، میں امام صادق اگر 16,000 مرتبہ بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک قرآن کا پڑھوں، یہ 16,000 مرتبہ میرا جو پڑھا ہوا، صادق کا پڑھا ہوا، میرا پڑھا ہوا نہیں، ان برادر عزیز کا پڑھو، امام کا پڑھا ہوا، جو اس کا جو ثواب ہے نا، مولا فرماتے ہیں میرے دادے کا جو موالی ایک مرتبہ کہے گا نا یا علی، اتنا ثواب اس کے نامہ اعمال میں چلا جائے گا. جو ہے صرف ایک مرتبہ آپ نے کہا یا علی، ادھر فرشتے نے 16,000 زمانے کی حجت صادق امام کا پڑھا ہوا قرآن کا ثواب لکھ دیا. اور ایک اور حدیث پڑھتا ہوں تاکہ یہ سنیارا جانتے ہیں نا، سنیارا سارا دن سونا بنا کے وہ کام کرتا ہے، آہستہ آہستہ ضربے لگاتا ہے، لوہارے کی ضرب لگاتا ہے.
میں اس میں سے ٹاپک پہ جانا نہیں ہے، ایک لوہار کی ولایت کی ضرب صرف ایک سنانا چاہتا ہوں، ایک صرف ضرب، سارا دن سنیارا چل کے وہ ٹک ٹک کرتے رہے، ایک ضرب سنانا چاہتا ہوں۔ چھٹے آپ کے جو ہے نا پیغمبر فرماتے ہیں، یہ حدیث جو میں پڑھ رہا ہوں یہ تفسیر برہان میں موجود ہے کہ نبی فرماتا ہے کہ من جہد ولایت علی فقط جہد نبوتی ومن جہد نبوتی فقط جہد اللہ ربوبیت، ما من عبد لقی اللہ وہو جہد ولایت علی الا لقی اللہ بعبادت وثن اور صنم۔ نبی فرماتے ہیں جو علی کی ولایت کا انکار کرے گا اس نے میری نبوت کا انکار کیا، جس نے میری نبوت کا انکار کیا اس نے اللہ کی ربوبیت کا انکار کیا۔ اور پھر فرماتے ہیں ما من عبد لقی اللہ وہو جہد ولایت علی، اگر معاشر میں کوئی شخص علی کی ولایت کے بغیر جتنے عمل لے کر آ گیا، جتنی نمازیں، جتنے روزے، جتنے حج لے کر، اگر علی کی ولایت نہ ہوئی تو معاشر میں اس نے تو نماز پڑھی ہوگی نہ علی کی ولایت نہیں ہوگی، وہاں بت پرستی ہوگا، اس نے روزہ رکھا ہوگا وہاں بت پرستی ہوگا، اس نے حج کیا ہوگا وہاں بت پرستی۔ علی کی ولایت کے باہر جتنے بھی عمل کرے گا یہاں نہیں ہوں گے، یہاں بت پرستی ہوں گے۔ توجہ ہے، توجہ ہے۔ نہج البلاغہ سے دو جملے سن لیں، آپ کے ذہن اس قابل ہیں کہ نہج البلاغہ ہی پڑھوں۔ ویسے تو یہ آپ کے سامنے 30 سال مجھے ثانی زہرا کی دیوار میں بیٹھے ہوئے گئے، ابھی میں 8 فروری کو آ رہا ہوں، یہ مجالس پڑھنے کے لیے آ رہا ہوں، اور یہ شہزادی کی عطا ہے، میرا کمال نہیں ہے۔ یہ بات میں نے کہنا بڑا فخر، نہیں میری کیا حیثیت ہے، میں کچھ نہیں ہوں، یہ شہزادی کی عطا ہے کہ دنیا کا پہلا مخطط القرآن ہوں۔ یہ آپ کو پتہ نہیں وہ کیا ہوتا ہے۔ آپ کو پاکستان میں شیخ الحدیث بہت ملیں گے، شیخ القرآن بہت ملیں گے، آیت اللہ بہت ملیں گے، حجت اللہ بہت ملیں گے، لیکن مورب القرآن کوئی نہیں ملے گا۔ یعنی قرآن بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک زیر زبر شد مد کی اس بند حقیر نے 14 سال میں ثانی زہرا کے دروازے پہ بیٹھ کر ڈاکٹریٹ حاصل کی ہے۔ اس لیے بڑے اعتماد سے بات کر رہا ہوں۔ 2 مرتبہ میں نے اس قرآن مجید کو ہاتھوں سے لکھا ہے، 2 مرتبہ۔ اب تفسیر انشاء الفوائد الذنبی آ رہی ہے تو اپنی ہی نہ باتیں کرتا ہوں۔ چلیں شروع کرتا ہوں نہج البلاغہ سے۔ مولا فرماتے ہیں ان محلی من الخلافت محل القطب من الرہا، میرے علی کا خلافت الہیہ میں، خلافت عثمانیہ میں نہیں، خلافت راشدہ میں نہیں، اللہ کی خلافت میں وہ مقام ہے جو چکی کے 2 پتھروں میں کیل کا مقام ہے۔ ذرا سوچو 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 سوچو۔ چکی کا فنکشن آپ کے سامنے ہے، ایک پتھر تو وہ منجمد ہوتا ہے نا، دوسرا حرکت کرتا ہے، اس کا دار و مدار کس پہ ہوتا ہے؟ کیل پہ، دانے پہ نہیں، کیل پہ، کیل پہ، کیل پہ، دانے پہ، دانے تو بات کی بات ہے، کیل اگر ہٹا دے تو وہ بھی منجمد ہو جاتا ہے۔ یہی تو میرا امام فرما رہا ہے۔ دیکھیے مثلا نبی نے فرمایا تھا یا علی مثلی کا شمس و مثلوں کا کل قمر، یا علی میری مثال سورج کی ہے، تیری مثال چاند کی ہے۔ کیا نبی کہنا چاہتا ہے؟ کہتا میں سورج ہوں تو چاند ہے، کیا کہنا چاہتا ہے؟ اب یہ زمانہ سورج کا ہے یا چاند کا اس وقت؟ بولو جی، تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ چلے۔ اب چاند نہیں، سورج کا زمانہ ہے، سورج ہے، سورج کا ہے نا۔ کوئی سانپ نظر آ رہا ہے؟ دیکھو دائیں بائیں ممکن بیٹھا ہو، کوئی بچھو، حشرات والا رنگ، چور، ڈاکو کدھر گئے ہیں؟ بلوں میں چھپ گئے ہیں۔ جب چاند کا زمانہ آئے گا،
جب چاند کا زمانہ سام بھی نکل آئیں گے، بچھو بھی نکل آئیں گے، چور بھی نکل آئیں گے، ڈاکو بھی نکل آئیں گے، لوٹیرے بھی نکل آئیں گے۔ یہی تو نبی نے فرمایا یا علی جو میرے زمانے میں بلوں میں چھپے ہوئے ہیں نا تیرے زمانے میں باہر آ جائیں گے۔ نبی نے فرمایا یا علی انت بصل الکعبہ، یا علی تو کعبے کی مسئلہ ہے، یا علی تو کعبہ ہے۔ بھئی کیا مطلب؟ نجف کی طرح منہ کر کے نماز پڑھانا ہے؟ نہیں، تو پھر کعبہ کیوں بنایا؟ کیونکہ نبی کے ہاتھ علم میں تھا کہ کچھ لوگوں نے کہنا ہے کہ فلاں نے علی کو نماز پڑھائی تھی، تو جو علی کے آگے کھڑے ہوگا نماز تو اس کی خراب ہوگی نا۔ تو مثال کی بات ہو رہی ہے، تو علی بادشاہ نے کیا کہا؟ جس طرح چکی کے دو طبقوں میں کیل کا جو مقام ہے وہ میرے علی کا اللہ کی خلافت میں۔ اب کیل کو علیحدہ کر لیں تو چکی کا فنکشن تو منجمد ہو جاتا ہے۔ یہی تو میرے امام نے فرمایا اگر کیل کو چکی سے علیحدہ کر دیں تو چکی کا فنکشن منجمد ہو جاتا ہے۔ میں علی اگر خلافت الہیہ سے علیحدہ ہو جاؤں اللہ کی خلافت منجمد ہو جائے۔ علی ولی علی ولی توجہ فرمانا، توجہ۔ میں آپ کے چہرے دیکھ کر نہیں تو یہ جو کہ نا جو آدمی اے پی سی سے جسے شفا مل جائے اسے کیا ضرورت ہے ڈبل سبٹران دینے کی؟ لیکن آپ کے چہرے جو ہیں میں سمجھ گیا ہوں کہ یہ ولایت چاہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ جس طرح چکی کے دو پتھروں میں کیل کا مقام ہے، آپ بتائیں دانے سنٹر میں ڈالے جاتے ہیں کہ سائیڈ پہ؟ بولو بولو پیچھے والے۔ معصوم کا فرمان ہے، معصوم کا، جو آنکھ دنیا میں حسین کو روئے گی وہ معاشر میں نہیں روئے گی، باقی سب رو رہے ہوں گے۔ جس دل میں علی بستا ہے وہ معاشر میں زندہ باد ہوگا، باقی مردہ باد ہوں گے۔ اور ہمارے ذکر پہ معصوم فرماتے جو زبان حرکت نہیں کرتی اسے قبر میں کیڑے پڑیں گے، معاشر میں گنگی ہوگی۔ حضور آپ کا کیا نام ہے؟ رفیق؟ حفیم؟ اچھا نسیم، توجہ ہے نسیم صاحب۔ اب دانے یہاں تو نہیں نہ ڈالے، دانے کہاں ڈالے؟ یہاں، نیچے آگے دانے۔ علی فرما رہے ہیں ایسے مثال تو نہیں نہ دے رہے۔ اب جب دانے نیچے ہے دانے دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ اگر یہ بات سمجھ میں جائے تو یہ بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، ان سے گھر جا کر پوچھ لینا کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ مجھے تو 30 سال ہو گیا سیدہ زینب بات شہزادی کے دربار، ممکن ہے میں بھول بھی گیا ہوں۔ تو دانے جب نیچے آتے ہیں دانے دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، کچھ دانے کیل کا دامن نہیں چھوڑتے۔ بولو بولو بولو، صحیح کہہ رہا ہوں۔ کچھ دانے جو ہیں نا دانے وہ کیل کا دامن ہیں، اور کچھ توجہ فرمائیں، بسم اللہ جی، آؤ بسم اللہ۔ کچھ دانے چھوڑ جاتے، اب توجہ ہے نہیں تو میں کچھ میری طرف دیکھیں حضرت، کچھ دانے چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ جو چھوڑ دیتے ہیں وہ پس جاتے ہیں، جو دامن نہیں چھوڑتے کیل کا وہ پستے نہیں۔ یہی تو علی فرما رہے ہیں اگر میری ولایت سے چمٹے رہے پسنے سے بچ جاؤ گے۔ ایک حدیث پڑھ رہا ہوں،
حدیث پڑھ رہا ہوں، آپ بھی سنتے رہتے ہیں، میں بھی سنتے. آج معصوم فرماتے ہیں کہ ان العبادت لیس کثرت الصوم والصلاۃ. عبادت اس کا نام نہیں ہے کہ تو ساری رات مصلی پہ بیٹھ رہے، ساری رات روزے رہے. عبادت کا انما العبادت التفکر فی امر اللہ. عبادت اس کا نام ہے کہ اللہ کے امر میں فکر کرو. التفکر فی امر اللہ افضل من عبادت 70 سنہ. اگر ایک عابد 70 سال عبادت کرے، دوسرا ایک لمحہ اللہ کے امر میں فکر کرے، اس کا ایک لمحہ 70 سال عابد کی عبادت سے زیادہ ثواب ہے. ایک حدیث سنتے رہتے ہیں کہ مولا نے ممبر سے کہا تھا، علم ما کانا وما یکون کلہ فی القرآن وعلم القرآن کلہ فی سورۃ الفاتحہ وعلم سورۃ الفاتحہ کلہ فی البسملہ وعلم البسملہ کلہ فی البائحہ. تو ممبر سے 1400 سال میرے امام نے کہا تھا کہ یہ قرآن ہے نا، اس قرآن کی اصل اس کی سورۃ فاتحہ ہے. سورۃ فاتحہ کی اصل جو ہے وہ اس کی بسم اللہ ہے. بسم اللہ کی اصل اس کی با ہے. وَأَنَا نُقْطَةُ الَّتِي تَحْتَ الْبَا، لیکن با کا نقطہ تو میں علی ہوں. حیدر توجہ فرمانا. یہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ نقطے میں قرآن کیسے جائے. وہ قرآن لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی ایسا خشک نہیں، کوئی تر نہیں جو قرآن میں موجود نہ ہو. وما من غیبۃ فی السماوات والارض الا فی کتاب مبین، کوئی آسمانوں کا غیب نہیں، زمینوں کا غیب نہیں جو قرآن میں نہ ہو. لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ زمین و آسمان یہ سب اس نقطے میں کیسے آ گئے ہیں. توجہ ہے. دیکھیے سائنس جتنی بھی ترقی کرے گی عظمت علی کی ظاہر ہوگی. جو زبانیں بند کی ہوئے ہیں انشاءاللہ قبر میں کیڑے بھی پڑیں گے. توجہ ہے. سائنس نے کیا ترقی کی، میری طرف دیکھیں کیا ترقی کی. فیس بک بنی جو نیٹ کھولتے ہیں بنی نا، اس میں لفظ سرچ ہے. آپ جب آپ نے عالم کو کھولنا ہو، دنیا کو عبارت دیتے ہیں. مثلا یہ بھائی ہیں، یہ عبارت دیں گے نسیم، میں عبارت دے گوں ساجد تقوی، کوئی کچھ دے گا اور پھر کلک کریں گے نیٹ نہیں کھلے گا، عالم نہیں کھلے گا. ساری عبادت دے دی سید ساجد حسین تقوی، نیٹ کے نہیں، کوئی نقص ہے نہیں کھلا. بھئی کیا بھئی نقص کیا ہے کہ تو نے ڈاٹ نہیں لگائی، نقطہ نہیں لگایا، تو نے نقطہ نہیں لگایا، تو نے نقطہ نہیں لگایا. پوری عبارت میں نے دے دی لیکن نقطہ نہیں لگایا، عالم نہیں کھلا. جب تک نقطہ نہیں لگائیں گے عالم نہیں کھلے گا. یہی تو مولا نے فرمایا تھا کہ قرآن کی ڈاٹ میں علی ہوں. جب تک علی کلک نہیں کریں گے قرآن کیسے سمجھ میں آئے گا. اب میرے پاس ایک سامنے ایک آیت آ رہی ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے. صرف ترجمہ کروں گا، آگے شرح نہیں کروں گا. شرح کی تو جو ہے نا وہ منکر سڑ جائے گا، موالی خوشی سے پھٹ جائے گا. میں بات سیدھی کر رہا ہوں، صرف ترجمہ کروں گا. تو بھائی قرآن کی آیت سن لو. سورہ بقرہ. صبغۃ اللہ، صبغہ ایک لفظ جو ہے عربی کا ہے، اسے اردو میں کہتے ہیں خضاب، انگریزی میں کہتے ہیں کلر. سمجھ آگئی بات؟ خضاب تو سمجھتے ہیں نا. آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ خضاب کہتے ہیں. اب میری داڑھی کالی ہے یا سفید ہے؟ ذرا دیکھ لو پیچھے والو، سفید ہے. اب میں نے خضاب لگا دیا، کیا ہوا؟ کالی ہوگی. ظاہر کالا ہے نا لیکن باطن کیا جی؟
میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، شرع نہیں کروں گا، شرع کروں گا ممکن ہے جو ہے نا وہ جو ہے نا منکر کہیں جل ہی نہ جائے، صرف ترجمہ کروں گا، شرع نہیں کروں گا۔ اگر مطلب یہ کالی ہو جائے گی نا خضاب سے، لیکن اندر سے تو وہ تو 2 دن کے بعد پتہ چل جائے گا۔ اب میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، صبغت اللہ، اللہ کا کلر، اللہ کا خضاب، اللہ کا رنگ۔ وَمَنْ آسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اللہ کے رنگ سے کس کا بہتر رنگ ہے، اللہ کے کلر سے کس کا بہتر کلر ہے، اللہ کے خضاب سے کس کا بہتر خضاب ہے۔ یہ تفسیریں اپنی بھری پڑی ہیں۔ امام معصوم سے پوچھیں یہ سمجھ نہیں آ رہی اللہ کا خضاب کیا ہے، اللہ کا رنگ کیا ہے، اللہ کا کلر کیا ہے۔ اللہ نہیں ہے، اللہ کا خضاب ہے۔ اللہ نہیں ہے، اللہ کا رنگ ہے، اللہ کا کلر ہے۔ امام معصوم فرماتے ہیں الصبغۃ ہے معرفت علی بالولایہ، علی کی ولایت اللہ کا خضاب ہے۔ علی کی ولایت اللہ کا، اللہ نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، اللہ کا خضاب ہے، اللہ کا خضاب ہے۔ آگے شرع نہیں کہا، میں نے کہا شرع نہیں کروں گا، مر جائے گا کوئی آدمی، شرع نہیں کروں گا، اتنی کا علی کی ولایت اللہ کا ہے۔ تو اللہ نے علی کو اپنا خضاب کیوں بنایا؟ اللہ نے بنایا، میں نے تو نہیں بنایا نا۔ تو معصوم فرماتے ہیں ولایت علی ولایت اللہ، کیونکہ علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے، وہ ولایت اللہ ولایت علی، اور اللہ کی ولایت علی کی ولایت ہے۔ اللہ تی لم یبعث نبی قط الا بولایت علی ابن ابی طالب، اللہ نے تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کو نبوت نہیں دی، کسی رسول کو رسالت نہیں دی جب تک اس نے علی کو اپنا ولی نہیں مانا۔ بولو، اللہ کی ولایت مستحب ہے یا اوجب ہے؟ جی بولو، مستحب ہے۔ جیسی اللہ کی ولایت ایسی علی کی ولایت۔ اب مولوی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اگر اللہ کی مستحب ہے تو پھر علی کی بھی، جو اللہ کی اوجب ہے تو علی کی بھی۔ ابھی میں آپ کے سامنے کیا کہوں، میں نے تو پڑھے کچھ نہیں، میں نے تمہارے ممبروں سے یہ ہاتھ کھڑا کر کے قرآن میں ہاتھ لے کر پورے عالم کو، رانی پور میں 4-5 لاکھ آدمی ہوتے وہاں اعلان کر چکا ہوں، ڈھوڈیال میں اعلان کر چکا ہوں، اور کتنی جگہوں پہ کوئی آدمی ضعیف سے ضعیف روایت لے کر آئے کہ معصوم نے کہا ہو علی کی ولایت مستحب ہے، میں شیعہ نہیں ہوں۔ نہیں سمجھ میں آ رہا؟ آپ میں سے کسی کو مل جائے مجھے بتا دینا۔ علی کی ولایت کو مستحب کہنا جو ہے توہین ولایت ہے، اور علی کی ولایت پہ اجتہاد حرام ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو علی اللہ کا رنگ، اللہ کا بے شک مولا تو انہوں خوش رکھے۔ باپ کی دعائیں سے چل رہا ہوں لیکن دشمن میرے بڑے ہیں۔ جو ہے یہ امامہ سر پہ رکھ کر بات کرنا آسان نہیں ہے، ٹوپی والوں تو بہت کچھ کر جاتے ہیں نا۔ آپ تھوڑے ٹھنڈے ہو گئے، ذرا آپ کو وارم اپ کرتا ہوں۔ ٹھنڈے ہو گیا میں نے جو آپ کو تھاٹس دیا ہے پہاڑ بھی نہیں اٹھا سکتا۔ دیکھیے میں نے ابھی حدیث پڑھی ہے کہ یا علی ایک مرتبہ کہیں کتنا ثواب ہے؟ پیچھے والے بولو 16,000 مرتبہ۔ کس کا پڑھا ہوا قرآن؟ میرا اور نسیم صاحب کا نہیں، صادق امام کا۔ تھوڑا ثواب لے لے جی، ہے ثواب کا۔
اس ثواب کے صدقے جو ہم حاجات لے کر آئے ہیں آل محمد کے سب کی مولا پوری کرے گا۔ اور یہ جو ابھی میں ذکر کر رہا ہوں اس کے صدقے بیٹے آسن نے یہ جو اہتمام کیا ہے، مولا اس کے رزق میں اضافہ کرے، مولا اس کی توفیقات میں اضافہ کرے، مولا اس بچے کو صحت و سلامتی دے، اور اس کی آنکھوں میں آنسو صرف حسین کے لیے مختص کر دے۔ اب ثواب لے رہا ہوں، آپ بھی لینا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ شامل ہو جائیں، نہیں تو میں تو لوں گا اول و آخر علی، کیونکہ ایک مرتبہ علی کہیں گے تو ثواب ملے گا نا۔ اول بھی علی، آخر بھی علی، اول و آخر علی، آیات اللہ العظمیٰ علی، آیات اللہ الکبریٰ علی، آیات مخزونۃ علی، امانۃ محفوظۃ علی، آمنۃ ذکر علی، آمنۃ اللہ علی، امین اللہ علی، امین الحساب علی، امیر المومنین علی، امام المتقین علی، امام الہدیٰ علی، اول العابدین علی، عزت الزاہدین علی، الصراط المستقیم علی، النبی العظیم علی، امر اللہ علی، امر اللہ علی، اولی الامر علی، صاحب امر اللہ علی، باب اللہ علی، باب مدینۃ العلم علی، باب دار الحکمت علی، باب الایمان علی، باب الایمان علی، باب حدت علی، تقویل الدین علی، تمام النعمہ علی، تجلی نور اللہ علی، ترجمان وحی اللہ علی۔ آپ کو گرم کر رہا ہوں، آپ ٹھنڈے ہو گئے ہیں تھوڑا، میں کیا گرم کر لوں۔ توجہ فرمانا، ایک ایک لفظ میں سمندر ہے۔ ثمرۃ آیات المبہلہ علی، ثمرۃ شجرۃ طوبیٰ علی، ثقل المصطفیٰ علی۔ کیا معنی شرح کروں؟ ثقل کہتے ہیں بوجھ کو، مصطفیٰ کا بوجھ علی، مصطفیٰ کا وزن علی۔ جب علی موہ نبوت پہ سوار ہوئے، پیغمبر نے پوچھا اے علی خدرہ چگونا بیابی، علی گفت جنامی بینم کجب مکشوف شدہ، گویا کہ سر من مساک عرش ازی و بہر چے دست دراز بھی کنم بدست من می آیت۔ پیغمبر پوچھا علی کہاں پہنچے ہو میرے کندھے پہ سوار ہو کر؟ علی کہتا ہے میرا سر عرش ملہ سے ٹکرا رہا ہے، میرا سر عرش ملہ سے ٹکرا رہا ہے، یہ کائنات کی ہر چیز میری آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے۔ میں علی جدھر ہاتھوں کو بلند کرتا ہوں یہ پوری اللہ کی کائنات میری مٹھیوں میں ہے۔ مصطفیٰ کا قدم زمین پہ ہیں، علی کا سر عرش ملہ سے ٹکرا رہا ہے، مصطفیٰ کے قدم زمین پہ ہیں، علی کا سر عرش ملہ سے ہے۔ جب قرآن نے دونوں بھائیوں کو دیکھا تو قرآن میں قصیدہ پڑھا علم تارا کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت و فرعها فی السماء۔ قرآن میں قصیدہ آیا، یہ جو ہے کلمہ طیبہ کی مثال اس شجرے کی ہے جس کی جڑیں زمین میں ہیں، تنے آسمان میں ہیں، جڑیں زمین میں ہیں، تنے آسمان میں ہیں، مصطفیٰ کے قدم زمین پہ ہیں، علی کا سر عرش ملہ پہ ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ کلمہ طیبہ ہے، اگر علی کو نکالو گے تو کلمہ طیبہ کہاں سے لاؤ گے؟ جکوں ماں جمڑ تو بعد چٹیا بھی نہیں، وہ بھی علی تے بھونک دے۔ آؤ نا ہمیں کہو نا، ان بیچارے موالی یہ تو عقیدے والے، انہوں نے تو عقیدے رکھنا ہے، کوئی تکلیف ہے تو ہم جو حاضر ہیں، ہمیں سوال کرو کہ یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے۔ توجہ آ رہی ہے؟ کوئی کسی کو یہ جو ہے عقیدے کی کوئی تکلیف کوئی دے، بندہ حاضر ہے، پوسٹ مین آف دی عالم۔ توجہ ہے؟ تو بات اور یہ ختم کروں میرے بھائی، معزز بھائی، ممکن کہ آگے پروگرام ہوگا تو میری وجہ سے ڈسٹرب نہ ہو جائے، تو ختم کرتا ہوں۔ یہ تو موالیوں کا رشتہ ہے، ساری زندگی چلتے ہی رہے گا۔ موالی تو ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی علی کا ذکر کرنے والا ہو۔ ثمرۃ آیت المبہلہ علی، ثمرۃ شجرۃ طوبیٰ علی، ثقل المصطفیٰ علی، جاہد المنافقین علی، جاہد الکافرین علی،
جاہد المشرکین علی، جاہد المقصرین علی، جواز و صراط علی، جدول حساب علی، حیدر و صفدر علی، حسن اللہ علی، حسرت للناس یوم القیامہ علی، حامل و لواء الحمد علی، حاکم و یوم الدین علی، حبل اللہ المتین علی، حبل من اللہ الی الناس علی، حبل من الناس الی اللہ علی، حجت اللہ علی الاولین والآخرین علی، حجاب اللہ العظم الاعلی علی، خاصۃ اللہ و خالصۃ ہوئی، اللہ کا خاصہ بھی علی، اللہ کا خالصہ بھی علی۔ شرع نہیں کرتا، مر جاؤ گا، مر جائے نا، موالی پھٹ جائے گا اور منافق مر جائے گا۔ اللہ کا خاصۃ اللہ و خالصۃ علی، سر الدیان و حکمت علی، باب الایمان و کعبۃ علی، حجت اللہ و محجت علی، احلام الہدا و رایت علی، فضل اللہ و رحمت علی، عین الیقین و حقیقت علی، صراط الحق و عصمت علی، مبد الوجود و غایت، اس کائنات کی ابتدا بھی علی نے کی، انتہا بھی علی۔ اگر کسی آدمی کو تکلیف ہو نا، بندہ سورۃ یاسین بھی پڑھ لیتا ہے۔ حوالہ لینا ہو، یہ پوسٹ مین آف دی آل محمد آدھر ہے، میری پوری دنیا مجھے جانتی ہے، پوری دنیا میں میرے نمبر موجود ہیں، کوئی کسی قسم کا حوالہ، توجہ ہے؟ آہا، مبد الوجود و غایت ہوئی علی، آمدت و ذکر و ترجمت علی، قدرت و رابع و مشیت علی، اللہ کی مشیت بھی علی، اللہ کی قدرت بھی علی، معدن و تنزیل و نہایت علی، بشر ملکی علی، بشر ملکی علی، جسد سماوی علی، امر الہی علی، روح قدسی علی، نور جلی علی، سر خفی علی، مقام علی علی، الہی الذات علی، الہی الصفات علی۔ توجہ ہے؟ ہاں جی، ہاں جی، ہے میرے ساتھ ہیں نا؟ ملکی الذات علی، الہی الصفات علی، عالم بالمغیبات علی، زائد الحسنات علی، اسم اللہ الرضی علی، اللہ کا پسندیدہ اسم علی، وجہ اللہ المضی علی، اللہ کا روشن چہرہ علی، جنب اللہ العلی علی، اللہ کا بلند و بالا پہلو علی، قلب اللہ الوائیو علی، اللہ کا وہ دل علی جس سے تیری دھڑکنیں سنی جاتی ہیں، اذن اللہ الوائیت علی، اللہ کے وہ کان علی کہ جس سے تیری سرگوشی سنی جاتی ہیں، عین اللہ ناظرت علی، اللہ کی دیکھنے والی آنکھ علی، لسان اللہ ناطقت علی، اللہ کی بولنے والی زبان علی، ید اللہ المبسوطۃ علی عبادہ، پوری کائنات میں اللہ کے پھیلے ہوئے ہاتھ علی۔ آپ سب کو توجہ ہے؟ انہوں نے ہماری جو انرجی ہے نا علی ولی اللہ پہ ضائع کی ہوئی ہے، بغیر علی اللہ کا ولی نہیں، پھر ولایت کا کنسپٹ ہی کوئی نہیں ہے، ولایت نام کی شے ہی کوئی نہیں ہے۔ معید چشتی کی حجامت بنا رہا تھا نا، کوئی اس نے سوال کر دیا آپ بھی اللہ کے ولی، علی بھی اللہ کا ولی، فرق کیا ہے؟ تو ولی اللہ نے جو جواب دیا نا، میں تو ایک عام آدمی ہوں، میرا کیا جواب ہوگا؟ جواب تو ان فقیروں کا ہے نا۔ ولی اللہ نے اسے پوچھا کیا کھاتے ہو تم؟ گندم کھاتا ہوں، گندم کی روٹی۔ یہاں کے زمیندار کیا کھاتے ہیں؟ ہاں جی، وہ بھی گندم کی روٹی۔ اب ولی اللہ محی الدین پوچھتے ہیں کہ تیری روٹی میں ان کی روٹی میں کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ وہ کہتا ہے جی میں تو کامہ ہوں، سارا سال حجامتیں بناتا ہوں، اس کے بعد جو کچھ ملتا ہے وہ کھاتا ہوں، ان کی تو گندم گھر کی ہے۔ کہا یہی فرق ہے ہمارے اور علی میں، علی کی ولایت گھر کی ہے، ہم سب کامے ہیں۔ علی آیا کعبے دے سینٹر وچ تو کچی
توجہ ہے، چونکہ وقت نہیں ہے، کبھی زیادہ سننے کا پروگرام صرف مجھے ہی بلا لینا اور تیاری کر کے بھی آنا، پھر دیکھتے ہیں کہ تو سننے سے گھبراتا ہے یا میں پڑھنے سے تھکتا ہوں۔ بھئی کیونکہ گداگری بھی دیکھو نا کس دروازے کی ہے نا، ثانی زہرا کے دروازے کی ہے۔ میں نے 5 اشرے پڑھے ہیں اس سال حضور، اور مرکزوں میں پڑھے ہیں۔ یہ شان حسین مرکز ہے پنجاب کا، مدنہ والی مرکز ہے، مرید کے مرکز ہے، باقی 2 چھوٹے چھوٹے، کسی کی جرت نہیں میری طرف انگلی اٹھا کے دیکھے۔ اور جو مریدکے میں 80% جو ہیں وہ ISO ہیں، سمجھ آئیے بات کی، اور وہاں پہ میں نے ثابت کر دیا ہے کہ ISO کے مجمع میں وہاں پہ کھڑے ہو کر کہ عزاداری مظلوم اوجب ہے، واجب نہیں، مستحب نہیں۔ میں نے کہا مستحب نہیں ہے، یہ اوجب ہے۔ اوجب اور واجب میں کیا فرق ہے؟ واجب کی قضا ہے، اوجب کی قضا نہیں ہے۔ چونکہ بس ختم کرتا ہوں، مجھے بہت احساس ہے پیچھے بھائی اپنے، یعنی ہر آدمی کی ڈیوٹی ہے، کسی نے نثر میں پڑھنا، کسی نے نظم میں پڑھنا، کسی نے قصیدے میں پڑھنا، حضور نسیم صاحب، کسی نے قرآن اور حدیث سے پڑھنا، یہ سب ڈیوٹی ہوتی ہیں۔ آپ کے جتنے بھی ایشو ہیں نا، ایشو جو ہے میں نے ممبر سے توڑ دی ہیں، آج تک جواب نہیں آیا اور نہ قیامت تک آئے گا۔ جتنے بھی ایشو ہیں کوئی بھی، یہ ابھی دیکھیے، یہ ابھی دن آ رہے ہیں، ایک کہے گا جی میلاد معصوم، ایک کہے گا ظہور معصوم۔ میرے بھائی میلاد جو ہے اس کا معنی ہے پیدائش، پیدائش نجاسات کے بغیر ناممکن ہے۔ میں نے آپ کو میزان دیا ہے، پیدائش جو ہے نا اس میں جب تک رجس نہ شامل ہوں پیدائش نہیں ہو سکتی۔ تو قرآن نے تو ان سے ہر قسم کے رجس طبعی، رجس شرعی، رجس عقلی سب دور رکھ دیے، اور معصوم فرماتے ہیں لا یقاس بنا احد، ہمارے ساتھ قیاس نہ کرنا، کیونکہ سب سے پہلے حجت خدا پہ قیاس شیطان نے کیا تھا، نہیں کیا تھا؟ کہا جی مجھے تو آپ نے آگ سے بنایا، یہ مٹی سے بنا، مٹی نیچے ہوتی ہے، آگ اوپر ہوتی ہے۔ اگر تو حجت خدا پہ کسی بھی زاویے پہ قیاس کرے گا تو پھر ابلیس ہی بنے گا۔ تو بس حضور ایک جملہ مصاحب کا ڈیوٹی میری ہو گئی، بیٹا ہو گئی ڈیوٹی، ہاں، کیونکہ بات پیچھے ہے، اچھی بات نہیں ہے، بس ایک جملہ مصاحب قرض کروں گا، لیکن ساتھ تھوڑا سا، کیونکہ میری ڈیوٹی ہے آل محمد کا دفاع کرنا، یہ میری ڈیوٹی ہے، باقی کسی کی نہیں ہے۔ کہ میری آپ پوری خطابت سن لیں، یہ ابھی میں نے جو پڑھا ہے، یہ خطیب اس سے اشرہ نکال لے گا، ایک ایک حدیث پہ اپنی اپنی مجلس میں، کہ میں تو خطیب نہیں ہوں نا۔ تو ہماری یہ جو مجالس ہے نا، ہماری جو مجالس ہے نا، میرے پاس اس وقت کتاب موجود ہے پاکستان میں، اور اس کا رائٹر جو ہے مؤلف زمانے کی سب سے اونچی حجت مرجعیت جسے کہتے ہیں، سید سبات سید آیت اللہ العظمیٰ سید سستانی، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے ان کے پاس۔ اس نے لکھ سے پوچھا گیا کیا معصوم ہماری مجلسوں میں آتے ہیں؟ اگر میرے جیسا 2 ٹکے کا آدمی نہ بھی مانے، میری کیا حیثیت ہے؟ تیری مرجعیت جو مان رہی ہے، کتاب اگر دیکھ رہی ہو بندہ حاضر ہے، پوچھا معصوم ہماری مجالس میں آتے ہیں؟ سید سستانی فرماتے ہیں آتے ہیں، موجود ہوتے ہیں۔ کہا نظر نہیں آتے، کہا ذرا اپنے حجاب بھی دیکھو نا، غیبت کا حجاب، جھوٹ کا حجاب، فحاشی کا حجاب، فراڈوں کا، یہ اگر ہٹ جائیں تیرے تو تجھے پتہ چلے عالمین کا رسول کہاں بیٹھا ہے، امیر المومنین کہاں بیٹھا ہے۔ اگر حجاب ہٹ جائیں، میری بہنوں بیٹیوں کو پتہ چلے کہ ثانیہ زہرا کس خوش نصیب کے پاس بیٹھی ہے،
جنت خاتون کس خصوصیت ہے؟ تو میں ایک سید کی حیثیت سے عرض کروں گا، جس کا ایمان ہے نا کہ مجلس میں معصوم بیٹھے ہیں، تو پھر اس گھر سے تیاری کر کے آیا کرو کہ میں نے معصوم کی صحبت میں بیٹھنا ہے۔ میں نے ایک لفظ دے دیا ہے، اس کی شرح میں نہیں مطلب کروں گا کہ پھر لکھ کر یہ ذہن میں رکھو، کہاں جا رہے ہو؟ جی ممکن ہے آپ کے پاس مولا علی بیٹھے ہوں، ممکن ہے آپ کے پاس امام سجاد بیٹھے ہیں، ممکن ہے میری بہن کے پاس سیدہ سکینہ بیٹھی ہو، تو پھر ذہن میں بھی لاؤ نا میں کس کے پاس جا رہا ہوں، کس کے پاس میں نہیں چلنا ہو، آنا ہے تو یہ ذہن بنا کر آؤ۔ ساری اہل بیت یہاں پہ بیٹھی ہے، چوتھا امام دروازے پہ بیٹھا ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ ساری اہل بیت یہاں پہ بیٹھا، اور چوتھا امام نسیم صاحب اکیلے نہیں ہیں، ساتھ باقر بھی ہے۔ جسے رونا نہیں آتا ہائے ضرور کر دینا، تیری ہائے جو ہے نا یزید کے منہ پہ تماچا بنے گا۔ مجلس ختم ہوگی نا، آپ سید ہیں نا، آپ کا شکریہ نہیں ادا کریں گے، آپ تو سید نہیں ہیں نا۔ رب محمد کی قسم آپ کا نسیم نام لے کر کہے گا تیرا چوتھا امام، نسیم تو مجھے دادی کا پرسہ دینے آیا تھا، میں تیرا مشکور ہوں۔ نام لے کر، سیدوں کا نہیں، غیر سیدوں، میرا شکریہ نہیں ادا کریں گے کہ تو نے میری ذکر جو ہے نا میری دادی کا کیا ہے، جو غیر سید آئے بیٹھے ہیں نا ان کا شکریہ ادا کریں گے۔ کم از کم ایسا تو حال بنا نا جب وہاں سے گزرے تیرا شکریہ تو ادا کر دینا۔ اب بس آپ کی توجہ ہو گئی ہے، ایک جملہ صرف ایک کہتا ہوں، جب مدینے سے سادات چلے تھے، رجب آ رہا ہے، کتنی اونٹوں کی سواریاں تھیں بیٹا؟ 53 اونٹ تھے نا، 53 اونٹ تھے نا، ان پہ کیا تھا؟ مستورات، بچے، برقے، چادریں، مال۔ جوان تو گھوڑوں پہ سوار تھے نا، اکبر تو گھوڑے پہ سوار تھے نا، عباس اس کے بھائی تو گھوڑوں پہ سوار تھے نا، یہی مال تھا نا۔ اب میں پوچھوں عزادارو، مدینے سے 53 اونٹ، تو جب شام سے واپس آئے کتنے اونٹ تھے؟ بولو بولو، آپ بولیں گے تو درد ہوگا۔ کتنے؟ پوچھ لوں، یہ 3 تھے نا، 50 اونٹوں کا امام حسین کا مال کدھر گیا؟ رونے کے لیے کہ جملہ ہوتا ہے، 50 اونٹوں کا مال، 50 اونٹوں کا مال کدھر گیا؟ نہیں، بھائی کہہ رہا ہے شام کھا گئی، نہیں شام نہیں کھا گئی، میں بتاتا ہوں کہاں گیا۔ جب مسلمانوں نے سادات کو مودت کی تحفے دیے تھے نا آگ کے، بچے خیام سے ایسے نکلے جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جاتا ہے۔ حمید ابن مسلم جو دشمن کا مورخ تھا، وہ کہتا ہے میں نے چھوٹی سی بچی دیکھی، اس کے دامن کو آگ تھی، کہتا میرے دل میں خیال ہے اس کی آگ بجھانے والا کوئی نہیں، یہ تو آگ میں جل کے مر جائے گی۔ وہ کہتا جب میں اس کے قریب گیا نا، مجھے کہتی ہے خبردار شیخ مجھے ہاتھ لگاؤ، میں ذات کی سید ذاتی ہوں، میں 5 اماموں کی رشتہ دار ہوں، مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ کچھ مال آگ میں جل گیا، حسین کا مال پیش کر رہا ہوں، کچھ مال، اور کچھ مال جب شام غریبہ آئی نا، تیری آقا زادی ریت کے ٹیلے پہ بیٹھی ہے، دائیں بائیں مستورات بیوہ مستوریں بیٹھی ہیں، شہزادی نے کہا اپنے اپنے بچوں کی گنتی کرو۔ خدا کی قسم اگر بچہ جو کو مر جائے نا، وہ پھر بھی آہستہ آہستہ اس کا درد پیچھے ہٹا، جو گم ہو جائے نا بچہ، وہ ماں کو درد نہیں جاتا۔ جیسے جیسے اس عمر کے بچے بڑھتے ہیں، اس کے دل میں ہوتا ہے اب میرا بیٹا اتنا ہوگا، اب میرا بیٹا اتنا ہوگا۔ کسی نے کہا میرے 2 بچے نہیں، کسی نے کہا میرا 1 بچہ نہیں۔ جناب سیدہ رقیہ نے کہا 2 تو بابا لے کر گیا تھا، 2 کربلا کی بھیڑ میں گم ہو گئے ہیں۔ سید رباب نے کہا میری سکینہ نہیں ہے، کسی نے کچھ کہا۔ شہزادی نے کہا آؤ حسین کا مال تلاش کریں۔ ہائے ہائے، درد کی انتہا ہے اور حقیقت ہے۔
اب مستورات حسین کا مال تلاش کر رہی ہیں. جب بھی کسی مال کے قریب جاتی نہ زمین پہ پڑا ہوا دیکھتی نبض بے ہاتھ ہوتا تھا, آواز آتی انا للہ و انا الیہ راجعون. اور شام غریبہ گھوڑوں کے سموں کے نیچے کچھ مال, اور جو باقی مال بچ گیا تھا وہ میں پیش کرتا ہوں. جب کربلا سے سادات چلے تھے نا, کربلا سے سیدزادیوں کا تو یہ عالم تھا نا, میری طرف دیکھا کہ تو رونا ہے, یہی عالم تھا نا. بچے نا بے پناہ اونٹوں پہ بیٹھی ہوئی تھی نا, سواروں کے نیزہ پہ سوار تھے نا, بچوں نے ماؤں کو پکڑا ہوا تھا. ہائے 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 بچوں نے, ماؤں نے نہیں پکڑا ہوا تھا, بچوں نے ماؤں کو پکڑا. اب بتاؤ مجھے کہ بچے جو ہیں وہ کتنی دیر تک پکڑ سکتے ہیں؟ 414 چک والوں بتاؤ نا. جب بچے کا ہاتھ جو نا ڈھیلا ہوتا نا, آواز دیتا اماں میرا ہاتھ چھوٹ گیا ہے. آواز آتی رضان بے رضاک و تسلیمن بے امر, اللہ کے حوالے میرا گھوڑوں کے سموں کے نیچے حسین کا مال. بات شریف ہو, قافلہ چلا گیا, ایک درد پڑتا ہوں, بچے گر رہے ہیں گھوڑوں کے سموں کے نیچے. سیاہ برقع والی ایک بی بی ایک جسد پاک کے پاس بیٹھی ہے. جس میت کے پاس نہیں, جسد پاک کے پاس. میت مردار کو کہتے ہیں, حسین کا مال مردار نہیں ہو سکتا. ہائے ہائے ہائے. ایک جسد پاک کے پاس بیٹھی ایک شخص گزرا, آواز دے بندہ خدا تیری جنت کی ضمانت دیتی ہوں, میرا تھوڑا کام کر دے. نہیں سمجھ میں آ رہی. وہ مسافر کہتا ہے جنت کی ضمانت یا علی کی بیٹی دے یا نبی کی بیٹی دے, تو کون ہے جو میری جنت کی ضمانت دے رہی ہے؟ جسے رونا نہیں آتا ہائے ضرور کر دینا. رب محمد کی قسم یہ تیرے آنسو ہیں, حدیث موجود ہے زہرا کے رومال میں جا رہے ہیں. کہتی ہے میں نبی کی بیٹی ہوں. اس نے قبر تیار کی, جب دفن کر چکا تھوڑی دیر تھوڑی دور آگے بیٹھ کہتی ہے میرا ایک اور قضیہ ہو گیا ہے, مجھے ایک اور قبر تیار کر دے. اس نے دوسری قبر تیار کی, جب دفن کر چکا تھوڑی دور آگے بیٹھ کر کہہ دیا میرا ایک اور قضیہ ہو گیا ہے. کئی اس نے بچے دفن کیے, جب اب دفن کرنے لگا تو بی بی کہتی ہے پیچھے ہٹ جاؤ میں خود دفن کروں گی. وہ کہتا ہے پہلے تو مجھے حکم کیا کہ جو پہلے تو نے دفن کیے وہ بچے تھے, یہ میری بچی ہے.